بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو پورا رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور عید منانے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس ماہ مبارک جو ابھی ہمارے سامنے گزرا ہے، اس کے اندر جنہوں نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے، پورے طور پر نہیں رکھے یا کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، جنہوں نے پورے طور پر نہیں رکھے وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے اور اپنے روزوں کی قضا کرے، اور جنہوں نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تھے تو وہ اپنے روزوں کی وہ بھی قضا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے دل اور دماغ سے ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے اور ایمان کی جو حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے وہ ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم رمضان میں کبھی نہ روزہ رکھتے تھے نہ کبھی ہم نے نماز پڑھی۔ تو ایسی کنڈیشن رمضان کے بعد ہماری نہیں ہو۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوب ذکر و اذکار کرتے تھے اور خوب جو ہے تہجد کی پابندی کرتے تھے، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمارے پورے 11 مہینے اسی طرح گزرنا ہے، کیونکہ ایک مہینہ جو اللہ نے عطا کیا تھا یہ اسی وجہ سے عطا کیا تھا تاکہ اس ایک مہینے کے اندر انسان ٹریننگ کر لے کہ آئندہ کے جو 11 مہینے ہیں اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، صبح جلدی اٹھنا، سحری کرنا اور اس کے بعد نماز فجر پڑھنا، پھر ظہر، پھر عصر، تلاوت اور تراویح۔ تو اس طرح کا ماحول ہمارے زندگی کے اندر پورے طور پر رہے، سارے سال رہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر نمازوں کی پابندی کرنا۔ اور اب روزوں کے بارے میں ہے کہ روزے رمضان کے فرض ہیں، اس کے بعد کے جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ نفل ہے، تو نفل روزے بھی رکھنا ہے۔ جس کے اندر استطاعت ہے، جس کے اندر طاقت ہے، وہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ فرضوں کے اندر جو کوتاہی، جو کمی ہوگی اس کی تلافی، اس کی بھرپائی کی جائے گی نوافل کے ذریعے سے۔ اسی طرح فرض روزوں کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ کوتاہی رہ گئی ہوگی، اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے نفل روزے ہیں۔ اب جیسا کہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان
ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کصیام الدہر، وہ ایسا شخص ہے، یعنی رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے سال روزے رکھے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیکی کے بدلے 10 گنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم نے رمضان کے 30 روزے مکمل رکھے، ایک روزہ 10 روزے کے برابر، ایک روزہ 10 روزے کے برابر، تو اب ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، تو اس حساب سے یوں سمجھ لیجئے کل ملا کر کے 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہم نے روزے رکھے، اس طرح ہو جاتا۔ اب باقی کے جو 6 روزے ہم رکھیں گے تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 روزے رکھنے کے ثواب دیں گے، تو یہ 2 مہینے ہو جاتے، تو وہ 10 مہینے اور یہ 2 مہینے کل ملا کر 12 مہینے ہوتے۔ تو اس حساب سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے۔ اور یہ 6 روزے رکھنا بھی مسلسل نہیں ہے، جیسا ہم رمضان کے رکھتے تھے روزانہ رکھنا، آج کل پرسوں ترسوں پہلا رمضان، دوسرا تیسرا چوتھا، جیسے ہم لوگ اسٹیٹس رکھتے تھے پہلی سحری مبارک دوسری سحری مبارک، تو اس طرح سے کیا ہے یہ شوال کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ، یہ ثم کا جو لفظ ہے نا یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ 6 روزے مسلسل نہیں رکھے ہیں، بلکہ پورے مہینے کے اندر شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج رکھ لیے، اس ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیے، آئندہ ہفتہ آ گیا اس ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر تیسرا ہفتہ آیا اس دن 2 روزے رکھ لیے، اب آخری ہفتہ ہے اس میں 1 روزہ رکھ لیے، تو کل ملا کر کے 6 روزے آپ کو رکھنا ہے۔ یہ روزے بھی سن لیجئے، یہ روزے بھی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ نفل ہے یہ روزے، تو جو رکھ لے، لیکن نفل ایسا ہے کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، یہ نفل ایسا ہے کہ جس کے اندر ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس روزے کے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اتنا بڑا ہو کر روزہ نہیں رکھا، حالانکہ روزے جو فرض ہے وہ رمضان کے۔ اب یہاں پر اور ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلسل بھی نہیں رکھنا، لگاتار نہیں ایک کے بعد ایک، بلکہ پورے مہینے میں جب چاہے سہولت کے حساب سے رکھ سکتے۔ لیکن اور ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ جن احباب کے روزے چھوٹ گئے ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہو یا اپنی جو ہیں شیطانی وسوسوں کے نفس کے پھندے میں آ کر سستی کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہو، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے روزے کرنا ہے، قضا روزے رکھنا ہے آپ کو، قضا روزے ان لوگوں کے لیے قضا روزے رکھنا ہے، شوال کے روزے نہیں۔ پہلے فرضوں کی قضا کر لیں، بعد میں نفل آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل روزوں کے کیا ہے سال بھر پڑے، کبھی بھی رکھ لے سکتے، لیکن انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھ کر پھر اپنے روزوں کی قضا کرنے کا ہمیں وقت ملے گا یا اس سے پہلے جو ہے موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرے، شوال کے مہینے کے اندر اپنے قضا روزوں کو رکھے۔ رمضان میں جو روزے قضا ہو گئے، جیسا کہ خواتین ہیں تو ان کے روزے قضا ہو جاتے،
مینسس ہونے کی وجہ سے قضا ہو جاتے، ماہواری کی وجہ سے قضا ہو جاتے، تو وہ خواتین کیا کرے گی؟ سب سے پہلے اپنے قضا روزوں کو رکھے گی، پھر اس کے بعد وقت ملتا ہے تو شوال کے روزے رکھ سکتے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں کہ جن کا روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا رمضان کا، یا کسی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں صورتوں کے اندر یہ دو مرد حضرات کیا کریں گے؟ اپنے قضا روزوں کی قضا کریں گے، فرض روزوں کی قضا کریں گے، اس کے بعد وقت ملا تو شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی تیسری بات۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ، جس نے سچی پکی نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو اس کلمے کا تقاضے کیا کیا ہے، اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہم سے چاہتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ صرف کلمہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم رمضان میں صرف 1 مہینہ روزے رکھنا، رمضان کے مہینے کے اندر ایک مہینہ صرف 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، صرف 1 مہینہ قرآن ہاتھ میں لینا، صرف 1 مہینہ اللہ کے مسجد کو گھر کو آنا۔ ایسا کلمہ طیبہ کے تقاضا نہیں ہے، یہ کلمہ مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کلمہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم آ جائے اسی وقت اس حکم کو پورا کرنا، یہ کلمہ کہہ رہا۔ کیونکہ دیکھیے دنیا کے اندر ہر قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی، انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے۔ اب انسانوں کے اندر بھی اللہ نے کئی جنسیں رکھی، اس میں بھی ہندو ہے، مسلم ہے۔ اب ہندوؤں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان کے اندر جو خاص کر جو ہمارے ذہنوں کے اندر فرقے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کلمہ ہر ایک کی زبان سے نکلتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی زبان سے، ہر ایک کی زبان سے ایک کلمہ ضرور نکلتا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ اس کلمے کی بیس پر ہم جڑے ہوئے ہیں، اس کلمے کی بیس پر ہم مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کلمے کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے، چاہے یہاں اکٹھے ہو مسجد کے اندر، چاہے عیدگاہ میں اکٹھے ہو، چاہے کسی اجلاس کے اندر اکٹھے ہو، تو یہ اکٹھے جہاں ہوتے ہیں، اجتماع جہاں پر ہوتے ہیں، یہ اس کلمے کی بنیاد پر ہوتے۔ کیونکہ جو کلمہ انسان کو کیا کرتا ہے، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا، جو انسان پہلے مسلمان نہیں تھا اور جہنم کے آخری طبقے کے اندر جانے والا تھا، جہنم کے آخری گڑھے کے اندر وہ گرنے والا تھا، لیکن یہ کلمے کو پڑھ لیا، جس کی وجہ سے اب کیا ہو گیا، جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ رہا ہے۔ پوری اس کی زندگی کی کایا جو ہے ایک دم سے پلٹ جاتی، کہ جو جہنمی تھا وہ کیا ہو جاتا، جنتی بن جاتا، صرف ایک کلمے کی بنیاد پر۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک ایسا غزوہ تھا کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعہ تھا ان کا، یہودیوں کا، اس قلعے کا محاصرہ کیا، یعنی دائرہ ڈال دیا کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو، ہار مان کر باہر آ جاؤ اور قلعہ ہمارے حوالے کر دو، یا پھر اسلام قبول کر لو، یا پھر جزیہ دینا، اگر اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا۔ تو اب یہ ہوا اس وقت کہ صحابہ کرام جو ہے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، خیبر کے باہر۔ تو اس وقت اسی قلعے کے اندر سے ایک چرواہا نکلا، بکریوں کو چرانے والا نکلا، جو بکریوں کو ہانکتا ہوا، بکریوں کو جو ہے آگے کرتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو ایک بہت بڑی جماعت آئی ہوئی ہے اور قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ مسلمان ہیں، اور وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، تو وہ بکریاں لے کر باہر آیا تاکہ بکریوں کو کچھ چرا کر کے ان کا چارہ وغیرہ ان کو کھلا دیا جائے۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس چرواہے نے سوچا کہ اتنے بڑے مجمع کا جو بادشاہ ہوگا وہ کتنا جو ہے
خوبصورت ہوگا، کتنی اس کی شان و شوکت ہوگی، اور کتنے اس کے ساتھ میں جو ہے سپاہی اور چوکیدار کھڑے ہوں گے، اس کا ٹینٹ جو ہوگا کس طرح بنا ہوا، اس کا خیمہ کس طرح بنا ہوا ہوگا۔ اور اس نے سوچا کہ میں نے اب تک کسی بڑے بادشاہ کو دیکھا نہیں ہے، اور یہ یثرب کا بادشاہ، کیونکہ مدینہ کا پہلے نام تھا یثرب، تو اللہ کے رسول مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے تو اس کا نام بدل دیا اور کہا مدینہ المنورہ۔ تو اس نے کہا کہ یثرب کا بادشاہ ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے گیا، وہ جانے کے بعد کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا اس نے کہ آپ کے جو سردار ہیں، آپ کے جو سلطان اور بادشاہ ہیں، وہ کہاں پر ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے بتایا کہ سامنے جو خیمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی خیمے کے اندر آرام کر رہے ہیں، اسی خیمے کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو یہ گیا چرواہا، جا کر دیکھا تو اس کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ، لیکن اس بادشاہ کے خیمے کے باہر کوئی پہرا نہیں دے رہا ہے، کوئی چوکیدار نہیں کھڑا، بس اکیلے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اندر داخل ہوا، جیسے اندر داخل ہوا آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو اس کو ایک عجیب کیفیت معلوم ہوئی، ایک اس کے جسم پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، اس کا دل جو ہے نرم ہونے لگا۔ تو اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اس لشکر کے سردار ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ جی بھائی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہ مقصد کیا ہے اس طرح کہ آپ جو یہاں پر قلعہ فتح کرنے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، ہمارا مقصد صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے مقصد کو، اللہ کے کلمے کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے دل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں تو آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا، آپ کی بول چال میرے ساتھ کیسی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ میرے مسلمان صحابہ اور میرے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ میں جیسا برتاؤ کرتا ہوں، جیسے ان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسی بات ان کے ساتھ کرتا ہوں، اور جیسا لگاؤ میرا ان کے ساتھ ہے، ویسا ہی لگاؤ اور وہی حق تمہیں بھی دیا جائے گا، وہی حق کیا ہوگا؟ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اب جب اس نے اس بات کو سنا تو بڑا پریشان ہوا، تعجب میں پڑا اور کہنے لگا کہ آپ تو ایک طرف یہ کہہ رہے کہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو سیاہ فام ہوں، یعنی کالا کلوٹا ہوں، اور میں بکریوں کو چرایا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے جسم سے بکریوں کے لید کی وجہ سے، مینگنیوں کی وجہ سے بدبو آتی ہیں، اور آپ کہہ رہے کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں گے۔ ایک تو آپ اتنے بڑے بادشاہ، اور اس کے باوجود آپ مجھے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں سینے سے لگاؤں گا، میرے صحابہ بھی تمہیں سینے سے لگائیں گے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو۔ تو اس نے اسی وقت جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے پوچھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ کے رسول، اب میرے اوپر حکم کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے کلمے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم آ جائے اسی وقت اس حکم کو کرنا، یہی کلمے کا تقاضا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کا حکم آ گیا، فرض روزے رمضان کے رکھنا پڑے گا۔ اب جس نے رکھا اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے نہیں رکھا قضا کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب اذان ہو گئی، آپ کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ظہر کی ہو یا جمعہ کی ہو، لیکن اب کلمے کا تقاضا آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ اکبر، مؤذن کیا کر رہا ہے؟ اذان دے رہا ہے، آواز لگا رہا کہ اللہ بڑا ہے، تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر دوسری بار کہتا ہے کہ تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہاری بیوی بچے کوئی بڑے نہیں، بلکہ بڑا ہے تو اللہ بڑا ہے۔ اب ہر چیز کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے دربار کو آنا ہے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اب اس وقت یہ جو صحابی اسلام قبول کیے ہیں، صحابی بن گئے،
تو اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب اللہ مجھ سے کیا تقاضا چاہتے، کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابی تم ایسے وقت ایمان لائے ہو کہ اب یہ کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ تمہیں غسل کرا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نماز پڑھوائی جائے تم سے، اور نہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تم خود غریب ہو، نہ یہ حج کا موسم بھی نہیں ہے کہ تمہیں حج کرنے بھیج دیا جائے۔ تو کہا اللہ کے رسول پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت جو اللہ کا حکم ہے، جو کلمے کا تقاضا ہے، وہ تقاضا ہے کہ میدان جنگ میں تم بھی شریک ہو جاؤ، خیبر کو فتح کرنے میں تم بھی شریک ہو جاؤ، اب کلمے کا تقاضا یہ ہے۔ تو اسی وقت وہ صحابی اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتر گئے، اور پھر لڑائی چلتی رہی، کئی دنوں تک لڑائی چلی۔ پھر جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کے پاس جاتے، اور جو صحابہ شہید ہوتے ان کی نعش مبارک کو ایک طرف رکھا ہوا ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول ان کا جائزہ لینے کے لیے جاتے کہ کون سے صحابی شہید ہو گئے ہیں تاکہ ان کے حق میں دعا کر دی جائے۔ تو اللہ کے رسول گئے، دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور کچھ صحابہ کرام اس لاش کے اطراف میں کھڑے ہیں، جیسے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم سب لوگ کیا ہے ڈیرا مار کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام جو ہے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس صحابی کو کوئی دوسرا صحابی جانتا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس خیمے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی دوسرا تیسرا نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اب نعش رکھی ہوئی ہے، نعش پڑی ہوئی ہے، تو صحابہ سوچنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کن کی ہے لاش، یہ نعش مبارک کس کی ہے؟ ہر ایک پوچھ رہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ تمہارے کوئی رشتہ دار، کیا تمہارے، کیا تمہارے؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کا گروپ جمع ہے، تو وہاں پر چلے گئے اور جا کر دیکھا تو یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے چند دنوں پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسے صحابی ہے کہ جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی، جنہوں نے نہ زکوٰۃ ادا کی، جنہوں نے نہ حج کیا، جنہوں نے نہ کوئی بڑا کام کیا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابی کو جنت الفردوس میں جگہ دے دی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ملا، کس بنیاد پر، کس بیس پر؟ صرف کلمے کی بیس پر، کلمے کی بنیاد پر، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کی بنیاد پر۔ تو ہم بھی جو ہے کلمے کے تقاضے کو پورا کریں میرے بھائیوں۔ کلمے کا تقاضا صرف رمضان میں نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کلمہ تقاضا کرتا ہے۔ کیا تقاضا کرتا؟ کہ جس وقت ہمارے رب کا حکم آ جائے، اس رب کے حکم کو اسی وقت پورا کرنا، یہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ نے روزے رکھ لیے، رمضان کا مہینہ آیا، کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ بھی آپ لوگوں نے ادا کر دی۔ اب کلمے کا تقاضا دوسرا یہ تھا کہ اب آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے تو اس کی خوشی میں جو ہے عید منائی جائے گی، اور عیدگاہوں میں عید منائی جائے گی، کسی مسجد کے اندر عید نہیں منائی جائے گی، کسی گھر کے اندر عید نہیں منائی جائے گی، کسی چھپرے کے اندر عید نہیں منائی جائے گی، بلکہ عید کا اظہار آپ کو کرنا ہے، بڑے اجتماع کے ساتھ اظہار کرنا ہے۔ اس لیے جو عیدگاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عیدگاہ ہوتے، اور لیکن ایک کھلا میدان ہوتا، چاہے تو کمیٹی والے کیا کر سکتے ہیں، وہاں پر ایک بڑی مسجد بنا سکتے، جیسے یہ ہمارے واڑے کی جامع مسجد ہے، اس سے ڈبل ٹیبل جو ہے مسجد، یا پھر ایک چھپرا بنا سکتے بڑا لمبا چوڑا۔ لیکن شریعت کیا بولتی ہے؟ چھپرے کے نیچے نماز پڑھنا کیا عید کی نماز مکروہ ہے، بلکہ تمہیں کھلے میدان کے اندر، کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نماز پڑھنا ہے، وہاں پر کسی قسم کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، دھوپ بھی پڑ رہی ہے اس کو برداشت کرے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن عید کی نماز کہاں پڑھنا؟ عیدگاہ میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پڑھ لے سکتے، جیسا کہ بارش ہے یا پھر جو ہے طوفان وغیرہ، یہ کچھ بھی کوئی عذر ہے تو عذر کی وجہ سے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، بلا عذر جو ہے عید کی نماز
مسجد میں نہیں پڑھتے، پر ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کمزور وغیرہ ضعیف جو عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے لیے الگ سے مسجد میں جماعت کرائی جاتی ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا یہ اسلام کا اور کلمے کا مطالبہ ہے۔ تو ہم ابھی کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا لیکن کلمے کے تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا۔ کلمے کا تقاضا اس وقت پورا ہوگا جب ہماری آخری سانس کی آخری ہچکی جب نکلے گی، تب تک کلمے کا تقاضا رہے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے اللہ کا جو حکم آ جائے، جس وقت آ جائے، جس طرح آ جائے، اس حکم کو پورا کریں۔ ابھی پوری جو ہیں ہر طرف سے دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسلام کے اہم بنیادی رکنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں پہلے سے ہی بول رہا ہوں، میں پہلے سے ہی کئی سالوں سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسلام کے بنیادی 3 طلاق ہو، ابھی کیا لے کر آئے لوگ؟ اذان مائک میں نہیں دینا، اذان مائک میں نہیں دینا۔ ابھی مہاراشٹر کا جو ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ 4 تاریخ تک جو ہے اس طرح مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا لیا جائے، کھلا جو ہے بے وقوفانہ اور احمقانہ جو ہے باتیں کہیں، بچپنا باتیں کہیں اس میں۔ لیکن اللہ کے کلمے کو اگر بلند نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ یقینی ہے، کیونکہ اگر یہ اذان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے مچھر کے ذریعے سے جو ہے کافروں کو ختم کر کے بتایا ہے، تو شہد کی مکھیاں بھی کافروں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا ایک ہوا کا جھونکا بھی جو ہے ان بدبختوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اور ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں، کیونکہ اسلام کے مذہب اسلام کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، قرآن کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے کام کو کرتے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم 5 وقت مسجد میں آیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حالات کو بھی درست فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظاہری طور پر مدد اللہ کی طرف سے اترے گی۔ کب اترے گی؟ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک بلکہ موت کی آخری سانس تک اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔